نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، گزشتہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اس سورت کا نام اور اس کا مطلب اور اس کے معنی اور اس سورت کے فضائل اور ان کے آیات کا ترجمہ، اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، جس میں اس صورت کے خلاصے اور مضامین کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں اور چند باتیں باقی رہ گئی ہیں، جس کو انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم سماعت فرمائیں گے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد اور احد ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، حالانکہ اس میں قل کی ضرورت نہیں تھی۔ بغیر قل کے، یہ کہنے کے بغیر کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ کہہ دیتے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، یہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے کہا اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، تو اس میں تاکید ہے۔ حالانکہ اس کے بغیر بھی یہی معنی ہوتے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے، تو یہاں بھی اگر حضور کہہ دیتے اللہ احد تو کافی ہوتا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن توحید کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اہتمام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا قل، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے۔ تو اس سے اہتمام اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ قل کا جو حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے۔ درمیان میں ایک بات ہم سمجھتے چلیں کہ اس طرح کے الفاظ قرآن میں بہت سارے جگہ اللہ نے استعمال فرمایا۔ اللہ نے کئی جگہ پر کہا قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، بہت سارے مقامات پر ایسا کہا ہے، تو وہ کہنے والے کون ہیں؟ حکم کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن بعض مرتبہ آدمی اپنے مفاد کے لیے، جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ طے شدہ بات ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگ جو گمراہ ہوں گے وہ اسی قرآن کو غلط سمجھنے اور قرآن سے غلط مطلب نکالنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ قرآن سے اللہ بہت ساروں کو ہدایت بھی دیں گے اور قرآن سے بہت ساروں کو اللہ گمراہ بھی کریں گے، جن کی نیتوں میں کھوٹ ہوگا اور جو دنیا کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے قرآن کو سمجھنا چاہیں گے۔ تو اسی میں سے بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، جیسا یہاں پر ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ نبی جی کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، تو اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ نے کہا قل، کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے انما انا بشر، کہ میں بے شک ایک انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح۔ حضور کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے ہی طرح ایک انسان ہوں۔ تو وہاں پر بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اے نبی آپ کہنا چاہیں تو کہیں، میں نہیں کہوں گا۔ قل کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں بعض لوگ؟
آپ کہیں تو کہیں، لیکن میں نہیں کہوں گا کہ آپ انسان ہیں۔ اگر آپ کہنا چاہیں تو کہیں کہ آپ انسان ہیں، لیکن میں نہیں کہتا کہ آپ انسان ہیں۔ یہ ترجمہ وہاں پر کرتے ہیں۔ اگر وہی ترجمہ یہاں اگر کیا جائے تو یہ ہوگا کہ اے نبی آپ کہتے ہیں تو کہیں کہ اللہ ایک ہے، میں نہیں کہتا کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ اپنی مفاد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں غلو کرنے کے لیے اور حضور کو اللہ کے برابر کرنے کے لیے یہ کہنا کہ قل انما انا بشر میں اللہ نے نہیں کہا، بلکہ حضور کی عاجزی ہے۔ حضور چھوٹا پن اختیار کر کے کہتے ہیں میں انسان ہوں تمہاری طرح، حالانکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ سراسر غلط ہے۔ جیسے یہاں پر کہا گیا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تو وہاں بھی اللہ ہی نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ آپ انہی کی طرح ایک انسان ہیں۔ تو یہ جو ہے بعض حضرات اس کو غلط انداز سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ احد کے معنی بے ہما، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب سے کٹا ہوا، اور صمد کو یوں کہا باہما، یعنی ہر ایک سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ اپنی عظمت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنی بڑائی کی وجہ سے مخلوق سے کٹ گیا ہو، بلکہ مخلوق کا ماوا، ملجا، مرجا وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے باوجود مخلوق سے کٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ پورے مخلوق کا وہ ماوا ہے، وہ ملجا ہے، وہ مرجا ہے، اور اسی کی طرف ہر ایک مخلوق کو لوٹنا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اپنی عظمت کے باوجود بندوں سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ کسی کو کوئی بڑا مقام مل جاتا ہے تو وہ چھوٹوں سے کٹ جاتا ہے۔ دنیا میں تھوڑا اللہ مال دے دیتے ہیں، تھوڑا عہدہ دے دیتے ہیں، تھوڑا کرسی دے دیتے ہیں، ایک مقام و مرتبہ اللہ کسی انسان کو دے دیتے ہیں، تو وہ اپنے سے نیچے والوں کو بھول جاتا ہے اور کمزوروں سے جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے اپنے بڑائی کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے۔ لیکن یہاں اللہ کی صفت بیان فرمائی، اللہ اکیلا، تنہا، یکتا ہونے کے باوجود، اسے کسی کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود، وہ اپنے بندوں سے، مخلوق سے کٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک بندے سے جڑا ہوا ہے۔ صمد ہے، انابت اس کی طرف ہے۔ صمد کے جیسا گزشتہ ہم نے ترجمہ کیا، بہت سارے ترجمے ہیں، جس میں ایک ہے چٹان کے معنی، جس کی طرف لوگ پناہ پکڑتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جہاں پر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے پناہ پکڑتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے باوجود ہر ایک سے جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کی ضرورت کو دیکھتے ہیں اور اس کی ضرورت کو اللہ پوری کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ انسانوں کو خود اپنی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا، اللہ اس کی ضرورت کو سمجھتے بھی ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نہر کے کنارے سے، ندی کے کنارے سے جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بچھو ہے جو پانی کی طرف چل رہا ہے، پانی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بچھو تو پانی میں نہیں تیرتا، تو یہ پانی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ یہ پانی میں جائے گا تو ڈوب جائے گا۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ آخر یہ بچھو پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے، تو دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بزرگ بھی اس بچھو کے پیچھے پیچھے اس نہر کے پاس، پانی کے پاس بڑھنے لگے۔ وہ بچھو بالکل پانی کے کنارے آ کر رکا، اتنے میں پانی میں سے کچھوا باہر آیا۔ وہ باہر آنے کے بعد یہ بچھو اس کچھوے کے پیٹھ پر بیٹھا،
اب وہ کچھوا اس بچھو کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر پانی میں چلنے لگا، یہاں تک کہ یہ بزرگ بھی پیچھے چلے تو ندی کے دوسرے کنارے، نہر کے دوسرے کنارے وہ کچھوا گیا اور زمین پر پہنچا، تب یہ بچھو اس کے پیٹھ سے نیچے اترا، زمین پر اتر کر چلنے لگا۔ تو بڑی حیرت ہوئی، اللہ تیرا عجیب نظام ہے کہ ایک بچھو کو ندی پار کرانے کے لیے تو نے کچھوے کو بھیجا، سواری کے طور پر اتنا بڑا نظام ہے اللہ تیرا ہے، آخر کیا ہوگا اور کیا ہوگا آگے؟ یہ دل میں بات پیدا ہوئی تو بزرگ وہ اور پیچھے چلنے لگے، تو دیکھا کہ وہ بچھو رینگتا ہوا چلا، قریب میں ایک درخت تھا، درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا تھا۔ اب یہ بچھو تیزی سے اس سوئے ہوئے آدمی کی طرف جا رہا ہے، تو بزرگ کو ایسے لگا شاید یہ بچھو اسے جا کر ڈنک مارے گا، وہ سوئے ہوئے آدمی کو ڈنک مارے گا، اور یہ بڑا زہریلا بچھو ہے۔ دیکھا کہ وہ جو بچھو کی قسم تھی وہ بڑا زہریلا بچھو تھا، تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ میں اس سوئے ہوئے آدمی کی جان بچاؤں، وہ تو بے خبر سویا ہوا ہے، یہ بچھو جا رہا ہے، میں اس کی جان بچاؤں۔ تو لکڑی پتھر وغیرہ تلاش کرنے لگے کہ اس بچھو کو میں ماروں اور اس آدمی کی جان بچاؤں۔ اتنے میں کہ یہ تلاش کرتے وہ بچھو تیزی سے گیا، اس سوئے ہوئے آدمی کے سرانے پر، سر کے پاس ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سانپ اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سانپ اس آدمی کو ڈستا، اس بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مارا، اور وہ بچھو ایسا زہریلا تھا کہ وہ سانپ وہیں مر گیا، اور اللہ نے اس آدمی کی جان بچا لی۔ تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، اللہ ایک سوئے ہوئے آدمی کو اسے خود معلوم نہیں کہ میرے جان خطرے میں ہے، اور میرے سانپ جو ہے سر پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے ڈسنے والا ہے، بے خبر سویا ہوا ہے، اور آپ اسے بچانے کے لیے ندی کے دوسرے کنارے سے بچھو کو بلاتے ہیں، سواری کے لیے کچھوے کو طے کرتے ہیں، اور وہ کام کرنے کے بعد وہ جو ہے بچھو واپس جاتا ہے، پھر کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے، پھر کچھوا اسے وہیں چھوڑتا ہے جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔ تو اس بزرگ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تیرا عجیب نظام ہے، تو ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو سمجھتا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید یہ سوئے ہوئے آدمی بڑے اللہ والے ہوں گے، جن کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے اتنا بڑا نظام کیا، کوئی نیک ہوں گے، ولی صفت انسان ہوں گے، تو میں بھی ان سے ملاقات کروں۔ تو یہ جو ہے بزرگ گئے اس سوئے ہوئے آدمی کو جگانے کے لیے، جیسے اس کے سر کے قریب، چہرے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کے چہرے سے، منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ آدمی شراب کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرا ہوا پڑا ہوا ہے، اور اللہ اس کی جان کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہونے کے باوجود ہر ایک کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پورا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو پوچھا فرشتوں نے کہ ابراہیم اگر آپ کہہ دیں تو ہم آپ کی مدد کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرے رب کو معلوم ہے کہ میں اس حال میں ہوں، اور اسے معلوم ہے کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے، لہٰذا میرا خدا تو وہ ہے، اسے مانگے بغیر وہ بندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ الصمد، اللہ احد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، قدرت والا ہے، لیکن اس کے باوجود بندوں سے جڑا ہوا ہے۔ وہ اتنا جڑا ہوا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوں بندوں کے کہ ان کے سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہماری جان کی جو رگ ہے اس سے زیادہ میں اس بندے کے قریب ہوں۔ تو یہ اللہ کی وحدانیت اور صفت اور قدرت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لم یلد ولم یولد، کہ وہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اسے کسی نے جنا نہیں ہے اور اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں اور وہ جو ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس میں یہودی اور نصرانیوں کا جو ہے اشکال کا جواب ہے، اور ان کے جو ہے توحید کے بارے میں جو عقیدہ تھا
اس کا جواب اس میں دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر جواب دیا گیا کہ اللہ تو وہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا اللہ نے ان یہودیوں اور نصرانیوں کے اس عقیدے کی تردید کی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اولاد مان لی جائے، اگر مان لیں کہ اللہ کی اولاد ہے، مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا کوئی اور اللہ کی اولاد ہے، تو کیا ہوگا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اولاد باپ کا جز ہوتی ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر اولاد مان لیں تو یہ مطلب ہوگا کہ اللہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو، یا اسی طرح جیسا بعض مکے والے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مکے والے بعض کیا کہتے تھے عرب والے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر یہ مان لیتے تو کیا مطلب ہوتا کہ یہ سب اللہ ہی کا ایک حصہ ہیں، اللہ ہی کا ایک جز ہیں۔ حالانکہ گزشتہ ہم نے سنا عہد کے معنی وہ ہیں جس کا کوئی جز نہیں ہوتا، جس کا کوئی جز نہ ہو اسے عہد کہتے ہیں۔ واحد وہ ہے جو اکیلا ہوتا ہے لیکن اس کا جز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے، یعنی اللہ کا کوئی جز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر اولاد مان لیں اللہ کی کہ اللہ کی اولاد ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا جز ماننا پڑے گا، اور اللہ کا جز نہیں ہوتا۔ دوسری چیز فرمایا کہ اگر اولاد مان لیں تو اولاد بھی باپ ہی کی طرح ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر باپ سید ہے تو بیٹا بھی کیا ہوگا؟ سید ہوگا۔ باپ شیخ ہے تو بیٹا بھی کیا ہوگا؟ شیخ ہوگا۔ تو بیٹا باپ ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی اولاد مان لیں تو گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ ہی کی طرح ان کا بیٹا بھی ہے، تو گویا کہ کیا ہو گیا؟ دو خدا ہو گئے۔ کیا ہو گیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ ایک نہیں ہے، دو ہو گئے، بیٹا بھی خدا ہو گیا، باپ بھی خدا ہو گیا، تو دو خدا ہو گئے، اور دو خدا نہیں ہے، اللہ اور خدا اکیلا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہودیوں کے اور نصرانیوں کی تردید فرمایا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اولاد مان لیا جائے تو اللہ کا جز ماننا پڑے گا، اور اللہ کا ہم پلہ اور ہم مثل ماننا پڑے گا، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، جیسے اللہ کی اولاد نہیں، اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کو کسی کی اولاد مان لیں تو گویا کہ اللہ کے وجود میں آنے کے لیے وہ ان کے ماں باپ کا محتاج ہے۔ اگر اللہ کو کسی کی اولاد مان لیں تو کیا ہوگا؟ کہ اللہ کسی کے محتاج ہیں، تو گویا کہ اللہ کو محتاج ماننا پڑے گا، حالانکہ اللہ محتاج نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو مکے والے یہ کہتے تھے کہ بتاؤ تمہارا خدا کس سے بنا ہوا ہے؟ ہمارے خداؤں میں بہت سارے سونے سے بنے ہوئے ہیں، بہت سارے چاندی سے بنے ہوئے ہیں، پیتل سے بنے ہوئے ہیں، پتھر سے بنے ہوئے ہیں، لکڑی سے بنے ہوئے ہیں، کھجور سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے خدا تو ان چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، بتاؤ تمہارا خدا کس سے بنا ہے؟ تو کہا کہ اللہ اگر کسی چیز سے بنا ہوتا تو گویا کہ اللہ اس کا محتاج ہوتا۔ اگر اللہ سونے سے بنا ہوتا تو پہلے سونا بنے گا پھر اللہ بنیں گے، تو گویا کہ اللہ سونے کا محتاج ہوتا، چاندی کا محتاج ہوتا، تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی کسی ماں باپ سے بھی اللہ نہیں بنا، یا کسی دنیاوی مخلوق یا کسی چیز اور شے سے بھی اللہ نہیں بنا، اللہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر آگے فرمایا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اور اس کے لیے کوئی اس کا برابر نہیں ہے، اس کا ہمسر، ہم پلہ، ہم مثل اس کا برابر کوئی نہیں ہے۔ تو لم یلد ولم یولد میں توحید فی ذات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اولاد ہو یا ماں باپ ہو، اگر مان لیتے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے۔ تو لم یلد ولم یولد میں شرک فی ذات کو اللہ نے منع فرمایا، اور وہاں یہ جو آخری آیت ہے یہاں پر اللہ نے توحید فی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ شرک فی صفات سے بھی اللہ پاک ہیں، جیسا اللہ اکیلے ہیں ایسے اللہ کی صفات میں بھی اللہ تنہا ہیں، کوئی صفتوں میں، خوبیوں میں، کمالات میں اللہ جیسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک صفات میں بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یوں بیان فرمایا، ما شاء اللہ وما شئت، ما شاء اللہ وما شئت، بات کہتے کہتے ایک صحابی نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی، کہتے ہوئے حالانکہ ان کے دل میں شرک نہیں تھا، ان کے دل میں حضور کو اللہ کے برابر کرنا یہ نہیں تھا، بلکہ زبان سے جملہ کہہ دیا جو اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی۔ تو فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم مجھے اللہ کا مقابل بناتے ہو؟ کیا تم اللہ کے برابر مجھے بناتے ہو؟ یہ کہتے ہو کہ اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی، مرضی میری نہیں، وہ صرف اللہ کی مرضی ہے، مرضی میری نہیں ہے، وہ کس کی ہے؟ صرف اللہ کی مرضی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے بھی اللہ کی مرضی میں یا اللہ کے صفات میں شریک نہیں کیا جائے۔ تو یہ غلو ہے کہ کوئی نبی کو اللہ کے صفات میں شریک کرے، جیسے کہ بعض حضرات معراج کے سفر کو بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ غلو اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو کیا ہوا؟ بیان کرتے کرتے غلو اور زیادتی میں یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ اور رسول ایک ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول ایک ہو گئے، دونوں مل گئے، تو یہ شرک فی صفات ہو گیا۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ کوئی ایک نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے صفات بھی بندوں کو جو دیے گئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی ذات میں اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، کوئی صفات میں اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی الگ ہے، اس کے صفات ہی الگ ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بھی علم ہے، تھوڑا بہت علم ہمیں بھی ہے، لیکن ہمارا علم اور اللہ کا علم زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا علم اللہ نے دیا ہے تو ہمیں علم ملا ہے، لیکن اللہ خود سے عالم ہے، اللہ کو علم دیا گیا نہیں، وہ خود ذاتی علم ہے ان کا۔ ہمیں جو علم ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور ہمارا علم اب ہے، پہلے نہیں تھا، لیکن ہمیشہ سے اللہ کا علم ہے، ہمیشہ اللہ کا علم رہے گا۔ تو فرمایا کہ یہ فرق ہے، ہر چیز میں ہم دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کی ایک صفت ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح فرمایا ہمارا وجود ہے، ہم ہے، لیکن اللہ کا وجود ہے، اللہ کے وجود اور ہمارے وجود میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم پہلے نہیں تھے، اب ہیں، آئندہ نہیں رہیں گے، لیکن اللہ پہلے بھی تھے، اب بھی تھے، آئندہ بھی رہیں گے۔ اور ہم ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ایک جگہ کی ضرورت ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک جگہ کی ضرورت ہے۔ اللہ یہاں پر ہے، اللہ کو جگہ کی ضرورت نہیں، اللہ جگہ سے پاک ہیں، اللہ زمانے سے پاک ہے، ہم اس زمانے میں ہیں، لیکن اللہ کو زمانے کی ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ مکان سے پاک ہیں، زمان سے پاک ہے، اللہ کی قدرت اور صفات بے انتہا وراء الورا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک مثل ہوتا ہے، اللہ کا کوئی مثل ہی نہیں ہے۔
امریکہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ بڑی عالیشان بلڈنگیں ہوتی ہیں، تو ہمارے انڈیا کی بلڈنگیں دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایسی ہیں تو وہ کیسی ہوں گے۔ ہماری عمارتوں کو دیکھ کر ہم سوچ سکتے ہیں یہ بلڈنگیں ہماری انڈیا کی ایسی ہیں تو امریکہ کی کیسی ہوں گے، ایک خیال، ایک تصور ہم بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے دیکھ کر اللہ کا تصور کیا جا سکے۔ فرمایا کہ وہ وراء الورا ہے۔ تو اسی کو اللہ نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ میں کہا کہ اللہ صفات میں بھی جو ہے پاک ہیں، تنہا ہے، کوئی اللہ کے صفات میں بھی شریک نہیں ہے۔ تو یہ سورت گویا کہ ثلث قرآن ہے، اس لیے کہ اس میں توحید کو بیان کیا گیا، اور توحید اصل ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن توحید نہ ہونے کی وجہ سے ان اعمال کے اجر اور نتائج سے محروم ہیں۔ اصل توحید ہے، توحید کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو تو مکے والے بھی مانتے تھے، مکے والے اللہ کو مانتے تھے، اور یہ کہتے اللہ اکیلا کافی نہیں ہے، 360 بتوں کو اللہ کے ساتھ مانتے تھے۔ مکے والے اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، توحید نہیں تھی، بلکہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ تو آج ہمارا حال بھی یہی ہو گیا، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن صرف اللہ کو نہیں مانتے۔ جب موقع آتا ہے دکان پر بھروسہ، موقع آتا ہے نوکری پر بھروسہ، موقع آتا ہے ڈاکٹر پر بھروسہ، جو اللہ کے صفات ہیں ہم دنیا کے اسباب کو اس میں شریک سمجھتے ہیں، تو ہمارے اور مکے کے قریش کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ تو توحید اصل ہے، اور اسی لیے اس صورت میں جو ہے اللہ نے اس کو کھول کر واضح انداز میں بیان فرمایا کہ شرک فی صفات سے بھی بچنا ہے، شرک فی ذات سے بھی بچنا ہے، جو ہے توحید وجودی کو بھی اللہ نے بتلایا، اور توحید حقیقی کو بھی اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کو سمجھنے اور توحید پر جو ہے موت تک جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرح کے شرک سے، شرک جلی، شرک خفی، ہر طرح کے شرک سے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ بدعات، خرافات اور حضور اور اللہ کے نیک بندوں کی شان میں غلو کر کے اللہ کو ناراض کرنے سے، توحید میں شرک کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔